اب ٹیپو سلطان کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب ہار جو ہے وہ بالکل سامنے ہے اور انگریز کسی صورت جو ہے اب کسی معاہدے ٹریٹی کے لیے تیار نہیں ہے، آپ جو ہے اپنے ہتھیار ڈال دیں، اپنی تلوار پیش کر دیں، آپ جو ہے سرنڈر کر لیں۔ اس وقت میں ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ یہاں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ٹیپو سلطان بے وقوف آدمی تھے، اگر وہ چاہتے تو اپنی جان بچا لیتے ہیں، اگر وہ چاہتے تو اپنی سلطنت بچا لیتے ہیں، لیکن ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ بے وقوف آپ معلوم ہوتے ہیں۔ میں جس شخص کی بات کر رہا ہوں اس کا نام نہیں لوں گا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر ٹیپو سلطان چاہتا تو وہ جو ہے اپنی جان بچا لیتا۔ اس نے جو ہے ویر ساورکر پر کتاب لکھی ہے۔ میں نے یہ اپنے ذہن میں خیال رکھا کہ آپ جو ہے جس صاحب کے ماننے والے ہیں ان کا تو کردار نہیں ہے کہ وہ معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن ٹیپو سلطان کا کردار یہ نہیں ہے۔ 1782 دسمبر میں ٹیپو سلطان کی تخت نشینی ہوتی ہے اور ٹیپو سلطان جو ہے وہ دسمبر میں 1782 کے آخری رقیب میں تخت نشین ہوتے ہیں۔ 1784 تک جنگ ہوئی، سیکنڈ اینگلو میسور وار، اس کے بعد جو حالات ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان جو ہے گدی پر ہے، ٹیپو سلطان گدی پر میدان نہیں ہے، یہاں پر ٹیپو سلطان نے بہت سے ریفارمز کیے۔ تھرڈ اینگلو میسور وار اور فورتھ اینگلو میسور وار آئے گئے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان کا ویژن کیا تھا، ان کا معیار کیا تھا۔ وہ ایک عام بادشاہ نہیں تھے۔ ٹیپو سلطان جب گدی پہ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ لینڈ ریونیو سسٹم چینج کیا۔ پہلے کیا ہوا تھا کہ جو زمینیں ہوتی تھی اس پر جو ہے وہ کاشتکاری ہوتی تھی، کھیتی باڑی ہوتی تھی اور اس پر جو ہے وہ لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا۔ جب ٹیکس جمع کم ہوتا تھا وہاں پر جو ہے جب ٹیکس جمع کم ہوتا تھا یعنی اپج نہیں ہوتی تھی، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی تو شاہی خزانہ میں جو ہے کم پڑ جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان نے جو نیو لینڈ ریونیو سسٹم کیا، تقاوا سسٹم، اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اریگیشن کی فیسلٹیز بنائی، انہوں نے پانی کی جو ہے وہ سہولتیں لوگوں کو مہیا کی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان اپنی جو رعایا تھی اس پر ظلم کرتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ ٹیپو سلطان نے جو نیو لینڈ ریونیو سسٹم جنریٹ کیا اس میں تمام لوگوں کو اگر پیسہ نہیں ہوتے، بہت سے ایسے کسان ہوتے تھے جن کے پاس زمین ہوتی تھی لیکن ان کو پیداوار کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی وہ ہے، حکومتیں لون دیتی ہیں تو ٹیپو سلطان نے بھی اس زمانے میں لون دینے کی جو ہے شروعات کی کہ اگر آپ کے پاس زمین ہے، آپ کاشتکاری نہیں کر سکتے تو آپ ہم سے پیسہ لیجیے اور کاشتکاری کریے۔ مزے کی بات اکنامکس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھیں گے، یہ رول تھا کہ اگر آپ اپنی زمین پر ہم سے پیسہ دے کر 3 سال تک کاشتکاری نہیں کرتے ہیں تو آپ کی زمین واپس لے لی جائے گی۔ آپ اگر فقہ کی کتاب پڑھیں گے تو یہ مال مسلم کا ضیاع ہے کہ آپ جو مسلمانوں کی مال کا جو ہے وہ نقصان کروا رہے ہیں۔ تو ٹیپو سلطان نے یہ ریونیو سسٹم ایجاد کیا۔ ٹیپو سلطان نے ٹیکنالوجی پر بہت کام کیا۔ آپ سب جانتے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جب ناسا گئے تھے امریکہ میں تو انہوں نے ٹیپو سلطان کا ایک پورٹریٹ جو ہے وہ پینٹنگ دیکھی وہاں پر۔ انہوں نے اے پی جے عبد الکلام جو فارمر پریزیڈنٹ رہے، میزائل مین آف انڈیا کو کہا جاتا ہے، انہوں نے ناسا میں جب دیکھا کہ ٹیپو سلطان کے ایک پورٹریٹ ہے تو انہوں نے پوچھا، فری ورکس کا ایک چھوٹی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کا یہاں کیا کام ہے؟ ناسا والوں نے کہا تھا کہ ٹیپو سلطان was the pioneer of rocket technology۔ ٹیپو سلطان کے بادشاہ تھے جنہوں نے فرینچ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ راکٹ سے آرٹلری کو انہوں نے استعمال کیا۔ جو میں بتا رہا تھا سر ہیکٹر برٹو کی 1782 کی جنگ، اس میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ ٹیپو سلطان کے راکٹس تھے۔ وہ راکٹس انگریزوں کے پاس نہیں تھی۔ جس زمانے میں ٹیپو سلطان نے میدان جنگ میں راکٹ چلائی تھی تو انگریز چل کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جس طرح سے آپ فرسٹ بیٹل آف پانی پت پڑھیں گے تو بابر نے جو ہے وہ کیملز پر، اونٹوں پر جو ہے بندوقیں لگائی ہیں، جو اس کی اپنی ٹیکٹک تھی، جو فرسٹ بیٹل آف پانی پت جیتی گئی تھی اور ابراہیم لودھی ہار گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو۔
تو ٹیپو سلطان نے ٹیکنالوجی کا اتنا اچھے سے استعمال کیا اور راکٹ آرٹلری بنائی. اس وقت جو ہے تو گنس بنانے کا معاملہ نہیں تھا, لوگ تلواروں سے لڑتے تھے, لیکن جب انگریز آئے تو وہ اپنے ساتھ گن لے کے گئے, گن پاؤڈر لے کر گئے. تو ٹیپو سلطان جب انگریزوں کے خلاف لڑتے ہیں تو فرینچ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں. میسور سلطنت میں کئی ایسی فیکٹریاں تھیں جہاں پر راکٹس بنتے تھے, جہاں پر گنس بنتے تھے, باضابطہ گن بنتے تھے. اور ٹیپو سلطان جو ریزسٹنس دے سکے کہ اتنے سالوں تک جب ٹیپو سلطان کا شہادت ہوئی تو اس وقت جنرل نے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے. ٹیپو سلطان کے بادشاہ تھے جو انگریزوں کے آڑے آئے, انگریزوں کے روٹے کے لگے. تو ٹیپو سلطان کی یہ وجہ تھی کہ انہوں نے انگریزوں سے زیادہ اچھی ٹیکنالوجی استعمال کی. اس زمانے میں ٹیپو سلطان نے بہترین جو گن ٹیکنالوجی تھی, آرٹلری ٹیکنالوجی تھی, آرمی مینول. ٹیپو سلطان کا پڑھے فتح المجاہدین. ٹیپو سلطان نے اپنے قلم خاص سے فتح المجاہدین کا ذکر کی اور آرمی مینول بنایا کس طرح آرمی کو رکھا جائے گا. ٹیپو سلطان کی اسٹینڈنگ آرمی ہوئی تھی 1.5 لاکھ کی. تو اس آرمی کا کام اسٹینڈ بائی پہ رہنا ہے, جب جب ہوگی آپ کو استعمال کیا جائے گا. یہ اس زمانے کی کوئی بادشاہ میں اتنی دور اندیشی نہیں تھی کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, اسٹینڈنگ آرمی قائم کریں, لینڈ ریونیو سسٹم. اور یہ کام کیسے ہوا جب لینڈ ریونیو سسٹم بڑھا. ٹیپو سلطان نے جب اپنا ٹیکس بڑھانا شروع کیا کہ اب اریگیشن کی فیسلٹی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو پھر جو ٹیکس دے دیں, جب ٹیکس دے دیں تو شاہی خزانے میں پیسہ آ رہا ہے اور اسی پیسے کو صحیح چینل سے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ٹیپو سلطان کے کارنامے تھے. ٹیپو سلطان نے نیا کوائنیج سسٹم ایجاد کیا. جو کوائنس ہوتے تھے ٹیپو سلطان نے نئے کوائنس ایجاد کیے. ٹیپو سلطان نے مولودی کیلنڈر بنایا, پورا نیا کیلنڈر سسٹم. آپ سمجھ جاتے ہیں کیلنڈر بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے. ٹیپو سلطان نے ایک نیا کیلنڈر ایجاد کیا. اس طرح سے ٹیپو سلطان نے اپنی ریاست میں اپنے لوگوں کے بیچ جو ہے بہت سے فلاحی کام کیے, بہت سے فلاحی کام کیے. اب یہ ساری جو ترقی ہو رہی تھی یہ انگریزوں کو نہیں جچتی تھی. انگریز اچھا دوسرا جو سب سے بڑا جو انگریزوں کو جو دھکا لگا وہ یہ لگا کہ ٹیپو سلطان نے اسٹیٹ مونوپولی اسٹارٹ کی. آپ سب جانتے ہیں کہ آج جو حکومتی کمپنیز ہیں, اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں جو سیکٹر میں آتا ہے میسور کا اور جو اسٹیل آتا تھا اس کا میسور کا, اس وقت ٹیپو سلطان نے یہ کیا کہ سرکاری سطح پر کمپنی قائم کی. انگریزوں کا جو اپر ہینڈ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو ہے کامرس اور ٹریڈ کرتے تھے, تجارت کرتے تھے. ٹیپو سلطان نے ان کا جواب ایسے دیا کہ انہوں نے سرکاری کمپنی قائم کی. اس وقت کوئی ہندوستانی بادشاہ کے دباؤ اور بہن غلام میں نہیں تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم سرکاری کمپنی میں پبلک یونٹ فارم بنا سکتے ہیں. ٹیپو سلطان نے پبلک یونٹ فارم بنائے سینڈل ووڈ میں, پیپر میں. ٹیپو سلطان نے جو ہے وہ اسٹیل میں اپنی کمپنیاں قائم کی اور انگریزوں کو کہا کہ آپ اس سے بینڈ ہیں, آپ ہمارے پاس سے ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے, آپ کو ہماری کمپنی سے خریدنا ہوگا. پھر ٹیپو سلطان نے ایک اور کام کیا, وہ فارن ریلیشنز میں بہت اچھے تھے. ٹیپو سلطان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ میسور میں بیٹھ کر کے ان کی جو کمپنی تھی اس کے بندے جو ہے وہ چائنا میں موجود تھے. میسور کی جو کمپنیز تھی وہ جو ہے ترکی میں موجود تھی, فرانس میں موجود تھی, وہ لندن میں موجود تھی, وہ انڈونیشیا میں موجود تھی. ٹیپو سلطان کی میسور سلطنت کی کمپنی کا جو مال ہے وہ وہاں بیچا جاتا تھا. ہم آج اور بات کرتے ہیں. ٹیپو سلطان نے آج سے 200 سال پہلے انٹرنیشنل ٹریڈ کیا. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. ٹیپو سلطان کی جو سکسیس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹریڈ کیا. اپنے میسور سلطنت کی کمپنیوں کو انہوں نے باہر کے ملکوں میں کھولا اور ڈائریکٹلی میسور کا سامان فارن ٹریڈ ہو رہا ہے. میسور کا سامان ڈائریکٹلی فرانس میں مل رہا ہے, میسور کا سامان ترکی میں مل رہا ہے, کانسٹینٹینوپل میں مل رہا ہے, میسور کا سامان چائنا میں مل رہا ہے ڈائریکٹلی. اور اس کے بیچ میں جو بچولیے انگریز تھے, انگریز کیا کرتے تھے, انگریزوں کا پیسہ, انگریزوں کی جو سکسیس تھی اس کی یہی وجہ تھی. وہ ہندوستان سے مال اٹھاتے تھے اور فارن کنٹریز میں بیچتے تھے اور بیچ میں پیسہ کھاتے تھے. انگریزوں کی اس کمزوری کا جو فائدہ اٹھایا ٹیپو سلطان نے اپنی کمپنی کھولی. یہ بات انگریزوں کو بالکل بھی پسند نہیں ہے, بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ اب جو ہے اب زمین کا جھگڑا نہیں تھا,
اب پولیٹیکل وارفیئر نہیں تھی، اب جو ہے بات پیسے کی تھی، اور جہاں پیسہ انوالو ہوتا ہے وہاں انٹرسٹ بدل جاتا ہے۔ تو تھرڈ اینگلو میسور وار کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ ٹیپو سلطان نے اپنی جو صلاحیتوں سے اپنی سلطنت کو آگے بڑھایا وہ انگریزوں کو پسند نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ ٹیپو سلطان نے جو لوکل رولرز تھے مراٹھا اور پیشوا، ان کو انہوں نے سمجھایا کہ آپ جو ہے انگریزوں کے خلاف لڑیں، انگریز جو ہے ہمارے ملک پر قابض ہو رہے ہیں، انگریز جو ہے ایک کے بعد دیگرے نارتھ انڈیا پر قابض کر چکے ہیں، وہ ساؤتھ انڈیا پر قابض کرنا چاہتے ہیں، لیکن مراٹھا اور نظام و حیدرآباد اس بات کو نہیں مانے۔ لیکن جب ٹیپو سلطان نے دیکھا کہ لوگ نہیں مان رہے، ٹیپو سلطان کا آپ دوراندیشی دیکھیں، ٹیپو سلطان میسور میں ہے اور میسور میں بیٹھ کر کے وہ عبد الحمید کیلف آف عثمان امپائر سلطنت عثمانیہ کے جو خلیفہ ہیں ان سے خط و کتابت کرتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے امیر خلیفہ عبد الحمید سے سلطنت خداداد کے ٹیپو سلطان خط و کتابت کر رہے ہیں میسور میں بیٹھ کر، وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہماری مدد کیجئے، ہم جو ہے ہندوستان سے انگریزوں کو کھدیڑ دیں گے۔ ٹیپو سلطان کی کامیابی کے پیچھے آپ یہ بھی بات دیکھیں کہ ٹیپو سلطان کا متعلق آتا ہے کہ وہ کوئی فریڈم فائٹر نہیں تھے، انہوں نے ہندوستان کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ تو آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو ٹیپو سلطان نے لوئس دی 16 جو فرانس کے بادشاہ تھے ان سے خط و کتابت کی کہ آپ ہماری مدد کیجیے، ہم جو ہے ہندوستان سے انگریزوں کو کھدیڑ دیں گے۔ لیکن وقت کی کمزوری دیکھیے، اس وقت جو ہے سلطنت عثمانیہ اور فرانس دونوں اپنے ذاتی معاملات میں پریشان تھے، کوئی مدد جو ہے وہ نہ ترکی سے آئی نہ فرانس سے آئی۔ اب جب یہ بات انگریزوں کو معلوم ہوئی کہ آپ ٹریٹی اور منگلور کے خلاف جا رہے ہیں، سیکنڈ اینگلو میسور وار میں ٹریٹی بھی معاہدہ ہوا کہ آپ جو ہے کسی دوسرے سے مدد نہیں دیں گے، آپ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے۔ جب انگریزوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ٹیپو سلطان جو ہے فورن پاور سے مدد لینا چاہتے ہیں، ترکی سے فوج منگانا چاہتے ہیں، فرانس سے فوج منگا کر انگریزوں کو بھگانا چاہتے ہیں، اب جو ہے تھرڈ اینگلو میسور وار ہو گیا۔ اور یہ تھرڈ اینگلو میسور وار تاریخ کے باب میں بڑی جو ہے دردناک ہے۔ ٹیپو سلطان نے بہت کوشش کی کہ کہیں سے کوئی مدد مل جائے، لیکن کوئی مدد انہیں نہیں ملی۔ وہ اب بذات خود تنے تنہا سلطنت خداداد سلطنت میسور کے بادشاہ اپنی فوج کو جمع کر کے تھرڈ اینگلو میسور وار کرتے ہیں۔ ٹوٹل جو ہے اس میں 3 لوگ تھے، برٹش، نظام اور مراٹھاس۔ ایک چیز یہ بھی ہوئی تھی سیکنڈ اینگلو میسور وار میں کہ نظام اور مراٹھا یہ سوچ رہے تھے کہ سیکنڈ اینگلو میسور وار میں ٹیپو سلطان جو وہ ہار جائیں گے، اور ٹیپو سلطان نے جو اینگلو مراٹھا وار کی تھی، ٹیپو سلطان نے مراٹھاؤں کے بھی سرزمین کو اپنی سلطنت میں شامل کیا تھا، اور نظام کی سرزمین جیسے ادونی پر بھی ٹیپو سلطان نے حملہ کیا تھا اور ادونی کو بھی سلطنت خداداد میں شامل کیا تھا۔ تو اب نظام اور مراٹھا جو اب تک کھلے طور پر ٹیپو سلطان کے سامنے نہیں تھے، اب وہ کھلے طور پر ٹیپو سلطان کے سامنے آ جاتے۔ تھرڈ اینگلو میسور وار میں 3 پارٹیز ہیں، برٹش، انگریز، نظام اور مراٹھا۔ تھرڈ اینگلو میسور وار میں یہ ساری فوجیں جو ہے ٹیپو سلطان کے خلاف کام کرتی ہیں۔ ٹیپو سلطان کی اس جنگ میں بڑی دردناک جو ہے وہ شکست ہوتی ہے۔ بالکل میں شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے۔ تھرڈ اینگلو میسور وار میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوتی ہے کیونکہ ٹیپو سلطان جو ہے ایک زمانے سے جنگ کر رہے تھے اور ایک زمانے سے ان کا خزانہ جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں تھا، ان کی فوج اتنی مضبوط نہیں تھی۔ ٹیپو سلطان سری رنگا پٹن میں اور تھرڈ اینگلو میسور وار میں جو ٹریٹی آف سری رنگا پٹن سائن ہوتی ہے وہ اتنی ہیومیلیٹنگ اور اتنی شرمندگی والی ٹریٹی تھی، اتنے شرمندگی والے معاہدے تھے کہ آپ اس کے اگر جزیات کو پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے کہ ٹیپو سلطان کو اپنی سلطنت کا آدھا حصہ جو ہے وہ انگریزوں اور ان کے الائیڈ فورسز نظام اور مراٹھا کو دینا پڑتا ہے۔ آدھی سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ چلی، سلطنت خداداد میسور کی سلطنت جو ہے وہ ٹیپو سلطان انگریزوں کو دے دیتے، انگریزوں نظام اور مراٹھا کو۔ اس کے بعد 3 کروڑ سے زیادہ کا تاوان جنگ وار انڈیمنٹی دینی پڑتی ہے، جبکہ اس وقت جو میسور کا سالانہ بجٹ تھا وہ 1 کروڑ کچھ لاکھ روپے تھا۔ ٹیپو سلطان کے پاس 3 کروڑ روپے دینے کو نہیں تھے۔ ٹیپو سلطان پر یہ جرمانہ لگایا گیا، اب یہ فورس کیا گیا کہ آپ جب تک یہ 3 کروڑ تاوان کے نہیں دیں گے ہم آپ کے 2 بیٹوں کو جو ہے وہ گروی رکھیں گے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے جگر پاروں کو اپنی سلطنت کی بچانے کے لیے جو ہے انگریزوں کو پیش کیا۔
کہ آپ ہمارے ان 2 شہزادوں کو اپنے پاس رکھیں، جب ہم اس کا پیسہ لوٹا دیں گے تو آپ انہیں پہ لوٹائیں گے۔ وہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ ٹیپو سلطان جو ہے ویسے ویسے تھے، اگر ٹیپو سلطان چاہتے تو وہ ساری سلطنت دے دیتے، اپنے بیٹوں کو نہ دیتے۔ اگر ٹیپو سلطان چاہتے تو ٹیکس بڑھا کر کے پیسہ جو لے کر کے انگریزوں کو دیتے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اپنے بچوں کو پیش کیا۔ ٹیپو سلطان کے 2 بیٹے، ٹیپو سلطان کے 2 لخت جگر جو ہے وہ 3rd اینگلو میسور وار میں معاہدے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ 2 بیٹے ٹیپو سلطان کے بڑے عزیز تھے، ان کو پیش کیا گیا۔ 3rd اینگلو میسور وار اتنے خطرناک حالات میں ختم ہو گئے۔ اب ٹیپو سلطان کو یہ ہزیمت بالکل برداشت نہیں تھی۔ ٹیپو سلطان بڑے غدار آدمی تھے، بتا رہا، وہ صاحب کہتے تھے کہ ایک دن کی شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اب ٹیپو سلطان نے یہ کیا کہ ترکی اور فرانس سے مدد نہیں آ رہی، انہوں نے شاہ آف افغان زمن شاہ کو خط لکھے، وہ جو درانی کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے، 3rd بیٹل آف پانی پت، جنہوں نے مراٹھاس کو ہرایا تھا ہندوستان پہ حملہ کر کے، انہوں نے زمن شاہ کو لکھا کہ آپ ہماری مدد کیجیے، ہم جو ہے وہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالیں گے۔ زمن شاہ پر جب خط لکھے گئے تو انگریزوں کو معلوم ہوا کہ ٹیپو سلطان پھر سے وہی کر رہے ہیں، ہمارے خلاف جو ہے وہ باہری طاقتوں کو جمع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹیپو سلطان کا بڑا کارنامہ آتا ہے وہ نیپولین بوناپارٹ کا آتا ہے۔ اگر آپ تاریخ میں تھوڑا سا بھی مطالعہ رکھتے ہیں تو نیپولین بوناپارٹ فرانس کا بادشاہ تھا، اور فرانس میں جب بادشاہ ختم ہوئی تو یہ آیا، اور نیپولین بوناپارٹ ون آف دا بیسٹ ورلڈ کمانڈر سے مانا جاتا ہے۔ اس نے ایجپٹ کو قبضے میں لیا تھا، اور نیپولین بوناپارٹ سے ٹیپو سلطان نے کنونس کرایا۔ نیپولین بوناپارٹ نے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ میں جو ہے جیسے ہی ایجپٹ کی جنگ، جو اس وقت ایجپٹ میں جنگ ہو رہی تھی، میں اس سے فارغ ہوتا ہوں تو میں ہندوستان آؤں گا۔ جیسے ہی یہ بات انگریزوں کو پتہ چلی، انہوں نے ایک بڑی فوج سری لنکا پٹن بھیجی، جو ٹیپو سلطان کا دارالخلافہ تھا، دارالسلطنت تھا، سری لنکا پٹن بھیجی، اور بڑی فوج تھی۔ اس میں بھی یہ ہوا کہ ٹیپو سلطان کے جو وزیر تھے، یہیں پر پھر جو نواب سراج الدولہ کے ساتھ ہوا، جو میر صادق جن کا وزیر تھا وہ جو ہے ڈیفیکٹ کر گیا۔ میر صادق ٹیپو سلطان سے غداری کرنا ہے، اور انگریزوں کو یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ سری لنکا پٹن کا جو فورٹ ہے، جو قلعہ ہے، اس میں جو سب سے کمزور دیوار ہے وہ کون سی ہے، اور ٹیپو سلطان کے اس قلعے پر انگریز بار بار حملہ کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل اخیر کی بات، مئی 1799 کی۔ سر کارل ویزلی جو ہے وہ اپنی فوجوں کو لے کر کے آیا، بڑی فوج تھی، اس میں جو ہے بہت سے ہندوستانی سپاہی بھی تھے اور بہت سے انگریز سپاہی بھی تھے۔ ٹیپو سلطان کے سری لنکا پٹن پہ حملہ ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان کو یہ آفر دیا گیا انہیں کے اپنے خاص لوگوں کے درمیان کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ انگریز جو ہے وہ ہمارے قلعے پر حملہ کر چکے ہیں اور چاروں طرف سے حملہ آور ہے، میر صادق بھی جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ اب جو ہے اس ٹائم یہ بھی ہوا، آپ وقت کی کمزوری دیکھیے، ایک وزیر تھے جن کا نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے فوجیوں میں اعلان کروا دیا کہ آج جو ہے وہ تنخواہ دی جا رہی ہے۔ جب آپ کسی کا ان ڈیٹیل پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک بڑے بادشاہ کو کس طرح ختم کیا گیا۔ ایک تو میر صادق نے غداری کی اور وہ تفصیل بتائی، وہ دیوار بتائی جہاں کمزوری تھی وہاں سے انگریز آ رہے ہیں۔ دوسری طرف قلعے کے اندر جو فوجیں ہیں جو ٹیپو سلطان کے لائل ہیں، وفادار ہیں، ان کو یہ بات بتا دی گئی کہ آج جو ہے وہ تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ ایک بڑا فوج کا حصہ جو ہے قلعے کی دوسری جانب جاتا ہے کہ تاکہ تنخواہیں قبول کی جائیں، تنخواہیں لے لی جائیں، سیلریز لے لی جائیں، وہاں پر انہیں بند کر دیا جاتا ہے۔ اب ٹیپو سلطان کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ اب ہار جو ہے وہ بالکل سامنے ہے اور انگریز کسی صورت میں اب کسی معاہدے ٹریٹی کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ جو ہے اپنے ہتھیار ڈال دیں، اپنی تلوار پیش کر دیں، آپ جو ہے سرنڈر کر لیں۔ اس وقت میں ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کے 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ یہاں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ٹیپو سلطان بے وقوف آدمی تھے، اگر وہ چاہتے تو اپنی جان بچا لیتے ہیں، اگر وہ چاہتے تو اپنی سلطنت بچا لیتے ہیں، لیکن ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ بے وقوف آپ معلوم ہوتے ہیں۔ میں جس شخص کی بات کر رہا ہوں اس کا نام نہیں لوں گا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر ٹیپو سلطان چاہتا تو وہ جو ہے اپنی جان بچا لیتا۔ اس نے جو ہے ویر ساورکر پر کتاب لکھی ہے۔ میں نے یہ اپنے ذہن میں خیال رکھا کہ آپ جو ہے جس صاحب کے ماننے والے ہیں ان کا تو کردار نہیں ہے کہ وہ معافی مانگ لیتے ہیں،
لیکن ٹیپو سلطان کا کردار یہ نہیں ہے. ٹیپو سلطان نے اس دن 4 مئی 1799 کو ایک سپاہی کے طور پہ جنگ لڑی. ان کو گھوڑا پیش کیا گیا, وہ گھوڑے پر نہیں چڑھے, وہ جو ہے سپاہی کی طرح تلوار لے کر کے میدان جنگ میں اترے اور آخری دم تک انہوں نے جنگ کی, بحیثیت بادشاہ نہیں, بحیثیت سپاہی. حق تو یہ ہے کہ جب جو ہے انگریز ٹیپو سلطان کے قریب پہنچے تو جس انگریز سپاہی نے ان کو شہید کیا, اس کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ ٹیپو سلطان ہے. اس نے بس یہ دیکھا تھا کہ ان کی جو کمر بند ہے وہ بڑی خوبصورت اور مہنگی معلوم ہوتی ہے, تو اس نے اس کمر بند اور تلوار کو حاصل کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا تھا. ٹیپو سلطان کی پیر پہ 4 گولیاں لگی ہوئی ملتی ہیں. ٹیپو سلطان کو ایک بالکل ان کے جو آپ کہیں کہ باڈی گارڈ تھے سپر راؤ, وہ بھی جو ان کے ساتھ تھے. وہاں پر دیکھنے کا آتا ٹیپو سلطان کا جو انتقال ہونے کا شہادت ہوتی ہے 4 مئی 1799 کو. آج بھی میسور سریرنگاپٹم میں وہ مقام موجود ہے جہاں ٹیپو سلطان کی نعش مبارک دستیاب ہوئی ہے. رات کا وقت ہوتا ہے, پورے سریرنگاپٹم میں جو ہے وہ بالکل عجیب حالات ہے کہ کہیں ٹیپو سلطان نظر نہیں آتے. افواہیں اڑائی گئی کہ ٹیپو سلطان جو ہے وہ واٹر گیٹ سے بھاگ گئے. واٹر گیٹ ایک سیکرٹ پیسج تھا وہاں قلعے میں, آج بھی وہاں موجود ہے. اگر آپ جائیں گے تو دیکھیں گے لوگوں نے کہا ٹیپو سلطان واٹر گیٹ سے چلے گئے, جبکہ واٹر گیٹ کو بھی ساتھی نے بند کروا دیا. اپنوں کا خون کیا تاریخ میں. تو میر صادق نے کہا کہ واٹر گیٹ سے نہیں جا سکتے. ٹیپو سلطان یقیناً میدان جنگ میں پوری رات بھر جو ہے وہ تلاشی لی گئی اور پھر دیکھا گیا کہ ایک لاشوں کے ڈھیر میں ٹیپو سلطان نظر آتے ہیں. ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کی جو ہے شناخت کی, اور اس وقت انگریز سپاہی نے ٹیپو سلطان کی طرف دیکھا, اس کا ریکارڈ ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ ٹیپو سلطان جو ہے ابھی زندہ ہے. ان کا جو جسم تھا وہ بالکل گرم تھا اور ان کے ہاتھ میں ان کی تلوار تھی, اور ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ ٹیپو سلطان جو ہے ان پر حملہ کر دیں گے. اسی لیے ہم ٹیپو سلطان کے قریب نہیں گئے. کسی طرح جو ہے ان کی نبض چیک کی گئی, ان کی جو ہے نبض چیک کی گئی, اور جب اس بات کو کنفرم کر لیا گیا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو چکے ہیں, تب جا کر کے ان کو جو ہے باہر نکالا گیا. ٹیپو سلطان کے شہزادوں کو جنہیں قید کیا گیا تھا انہیں ننگے پاؤں اپنے والد کے جنازے پر کھڑا کیا گیا. ٹیپو سلطان کو جو اسٹیٹ ٹریبیونل دیا گیا, اس وقت کے گورنر جنرل آف انڈیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اعلان کیا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے. ٹیپو سلطان جو ہے وہ سنگ میر کا آخری پتھر تھے جو ہندوستان پر انگریزوں کے مکمل قابض ہونے کے بیچ میں آ کر کھڑے ہوئے. تو یہ ٹیپو سلطان شہید کی جو ہے ایک مختصر سے پولیٹیکل ہسٹری ہے.